بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں تین گروہوں کا، تین جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے۔ ابتدائی 5 آیات میں اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد پھر 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پورے رکوع میں منافقین جو کفار کی ایک قسم ہے۔ کفار 2 قسم کے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو کھلا اور واضح اللہ کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو بظاہر تو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کفر ہے۔ ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ منافقین کا معنی ہے اپنے کفر کو چھپانے والے۔ پورے ایک رکوع میں اللہ رب العزت نے اس طبقے کا ذکر کیا ہے۔ ان تینوں گروہوں کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے تینوں گروہوں کو خطاب کیا ہے، تینوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ناس میں اہل ایمان بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، اور کھلے کافر بھی ہیں۔ تینوں گروہوں کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اہل ایمان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، منافقین کا رب بھی اللہ رب العزت ہے، اور کفار کا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ تو تینوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ والذین من قبلکم، اور اس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے
جو تم سے پہلے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی انسان تم سے پہلے آئے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ جس طرح تمہارا خالق وہ اکیلا ہے، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی وہ اکیلا ہے۔ لعلکم تتقون، تم اپنے رب ہی کی عبادت کر کے بچ جاؤ جہنم سے، اللہ کے عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، آگے اللہ نے اپنا مزید تعارف کروایا ہے، تینوں گروہوں کے سامنے اپنا تعارف رکھا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، جس زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے، جس کے اوپر تم چلتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اپنا کاروبار کرتے ہو۔ والسماء بناء، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ذات ہے، تم اس رب کی عبادت کرو جو آسمانوں سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، جس بارش اور پانی کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کھیتوں کھلیان اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، تمہارے لیے اناج پیدا ہوتا ہے، تمہارے گزران کا ذریعہ ہے۔ رزق اللہ کم، تمہارے رزق کے لیے اللہ آسمانوں سے بارش برساتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کا کسی غیر کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تینوں گروہوں سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے، اور تینوں گروہوں کو توحید الوہیت کا حکم دیا ہے۔ توحید الوہیت کا، توحید کی تین اقسام ہیں، ایک توحید ربوبیت ہے، اور توحید اسماء و صفات ہے، اور توحید الوہیت ہے۔ اللہ رب العزت نے آغاز میں اپنے بندوں کو توحید الوہیت کا حکم دیا ہے، اور توحید ربوبیت کو بطور دلیل پیش کیا، بطور ثبوت پیش کیا۔ بطور دلیل کیسے؟ کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو تمہارا مشکل کشا ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی ہے، وہ جو تمہارے لیے غذا پیدا کرنے کے لیے آسمان سے بارشیں برساتا ہے، زمین کو آباد کرتا ہے، کھیتوں کھلیان اگتے ہیں، تمہارے لیے اناج اور غلے کا بندوبست، یہ ساری چیزیں ایک اللہ کرتا ہے، اس کا وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ ماننے کا حکم نہیں دیا کہ تم مجھے اپنا خالق مانو۔ اللہ نے یہ انہیں نہیں کہا کہ تم مجھے اپنا رازق مانو، تم مجھے اپنا مشکل کشا مانو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ نہیں کہا کہ بارشیں برسانے والا مجھے مانو، کھیتیاں اگانے والا مجھے مانو، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا مجھے تسلیم کرو۔ اس چیز کا اللہ رب العزت نے ان کو حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ وہ اس چیز میں انہوں نے زندگی میں کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ اس چیز میں انہیں 1% بھی اس میں نہ شک تھا نہ انکار تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی مقامات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھے وَلَئِن سَأَلْتُمْ،
من خلقهم، ان سے پوچھیں آپ، ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے، چوٹی کے کافروں سے آپ سوال کریں، مجمع عام میں کریں یا انفرادی طور پر کریں. والا ان سالتہم من خلقهم، پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ لا یقولن اللہ، یہ ایک ہی جواب دیں گے کہ ہمارا خالق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بیٹے دینے والا اللہ ہے. فرمایا ان سے پوچھے والا ان سالتم من خلق السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے کھڑا کیا ہے، آسمانوں کو بنانے والا کون ہے، زمین کو بچھانے والا کون ہے، ان سے سوال کرے آپ. تو یہ ایک ہی جواب دیں گے لا یقولن اللہ، کہ یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. اگر آپ ان سے پوچھے من نزل من السماء ماء، آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے، پھر کھیتیوں کو کون اگاتا ہے، بنجر زمین کو آباد کون کرتا ہے، تو یہ ایک ہی جواب دیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. یہ ربوبیت ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ دیکھو خالق میں ہوں، تمہارا رازق میں ہوں، تمہارے ضروریات کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تو میری ہی عبادت کرو. مسئلہ الوہیت کا تھا، جھگڑا الوہیت کا تھا. انبیاء اور ان کی قوموں کا، انبیاء اور ان کے خاندانوں کا، انبیاء اور ان کے مقابل لوگوں کا جھگڑا صرف اور صرف الوہیت میں تھا کہ تم عبادت اس کی کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم عبادت اس کی کیوں نہیں کرتے جو تمہاری ضروریات کو مہیا کرتا ہے. جھگڑا اس چیز میں تھا. اللہ کے تمام نبی جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ عبادت کے لے کر آئے ہیں، الوہیت کے لے کر آئے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا ہے، ایک رسول مبعوث کیا. کیا مشن دیا تھا اس کو؟ کیا اس کی ذمہ داری تھی؟ کیا اس کی ڈیوٹی تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس کو پیغام یہ دیا تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی کو یہ حکم تھا کہ اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے یہ پیغام رکھو ان اعبدوا اللہ، اے لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، جس کی عبادت ہوتی ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کا انکار کر دو، اس کی عبادت کا بے بانگ دوہل، اس کی عبادت کی نفی کر دو، اس کی عبادت کا انکار کر دو کہ یہ کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کو یہ مشن دے کر بھیجا تھا. آج جس مشن کو دفن کر دیا گیا ہے، آج اس مشن پر، انبیاء کی اس دعوت پر دبیز پردے ڈال دیے گئے، آج اس کو چھپایا جا رہا ہے. جو اصل مشن اللہ کے انبیاء لے کر آئے تھے، اللہ کے انبیاء توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، جو بالخصوص توحید الوہیت پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے، جس رسول کو بھی بھیجا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی، اس کی یہ ذمہ داری لگائی تھی، اس کو یہ آرڈر دیا تھا کہ لوگوں کو یہ پیغام دے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، لہذا صرف میری عبادت کی جائے. تمام انبیاء یہ پیغام لے کر آئے تھے. انبیاء اپنی قوموں سے ٹکرائے ہیں، انبیاء اپنی قوموں سے لڑے بھی ہیں، انبیاء کی اپنی قوموں سے جنگیں بھی ہوئی ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا بھی ہوئے ہیں، ادھر بھی تلواریں تھی، ادھر بھی تلواریں تھی، ادھر بھی نیزے تھے، ادھر بھی نیزے تھے. لیکن جھگڑا نہ جائیداد کا تھا، جھگڑا نہ مال کا تھا، جھگڑا نہ قوم کا تھا،
جھگڑا نہ برادری کا تھا نہ عصبیت کا تھا، جھگڑا ایک ہی تھا کہ ایک اللہ کی توحید کے لیے وہ ٹکرائے تھے، اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے وہ لڑے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ مشن دے کر بھیجا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر لوگ کو کس لیے بھیجا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے ہدایت دے کر، دین حق دے کر، توحید دے کر اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمام ادیان باطلہ پر، جس میں شرک ہے، جس میں کفر ہے، جس میں بدعات ہیں، ان تمام ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کر دیا جائے، اس کو نافذ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے تو اس مشن کے لیے بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اور آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیغام رکھا ہے، چوکوں چوراہوں میں رکھا ہے، آپ نے انفرادی طور پہ آپ ان کو ملے ہیں، آپ نے ان کو پہاڑوں کے نیچے بلا کر ان کو پیغام دیا ہے، اور پیغام ایک ہی دیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو، اگر تم غلبہ چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، لات و منات کو چھوڑ دو، قولوا لا الہ الا اللہ واترکوا اللات والعزی، صفا پہاڑی میں کھڑے ہو کے محمد علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ایک ایک سردار کو مخاطب کر کے کہا تھا، سب کو مخاطب کر کے، سب کو جمع کر کے کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ واترکوا اللات والعزی تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہ چاہتے ہو، عرب و عجم پر غلبہ چاہتے ہو، عرب و عجم کی حکومت چاہتے ہو، عرب و عجم کے مالک بننا چاہتے ہو، تو میرے پیغام کو قبول کر لو، میری دعوت کو قبول کر لو، میرے مشن پر چل نکلو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، پورا عرب تمہارے جوتوں کے نیچے ہوگا، پورا عجم تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے پیغام کو، میری دعوت کو ماننا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا تھا، انہوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، آپ کے دشمن بن گئے تھے، آپ کے خون کے پیاسے بن گئے تھے، انہوں نے محمد علیہ السلام کو ستایا تھا، آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے تھے، انہوں نے مکہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا تھا، لو لوہان محمد علیہ السلام کو کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دو بھر کر دیا تھا، انہوں نے جھگڑا کیا تھا، وجہ کیا تھی، علت کیا تھی؟ کیا وہ آپ کے حسن کو نہیں مانتے تھے؟ آپ اپنا حسن منوانا چاہتے تھے؟ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین و جمیل، کیا وہ زلفوں کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کاٹ کو نہیں مانتے تھے؟ کہ وہ آپ کے رخساروں کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ آپ کی رنگت کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ آپ کے دانتوں کی سفیدی کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے، وہ آپ کو حسین مانتے تھے، آپ کو جمیل مانتے تھے، آپ کے اخلاق کو ماننے والے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت و امین مانتے تھے، آپ کو صادق الامین مانتے تھے، اس کسی چیز کا انہوں نے انکار نہیں کیا، آپ نے اپنی ذات کو ان کے سامنے رکھا تھا، کیفا وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر بسر کیا، لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر بسر کیا، 40 سال کا عرصہ، میرا بچپن تمہارے اندر گزرا ہے، میری جوانی تمہارے اندر گزری ہے، اب بڑھاپا تمہارے اندر گزر رہا ہے، بتاؤ کیفا وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا۔ کون پیش کر سکتا ہے؟ کون اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے؟ خلوت اور تنہائیوں میں وہ کیا صورتیں پیش کر سکتا ہے اپنی؟ کہا کیفا وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ صادقا و کاذبا، کیا میری زبان پر کبھی تم نے جھوٹ سنا ہو؟ کبھی میں نے کسی وعدہ کی خلاف ورزی کی ہو؟ میں نے کسی کی امانت کو چھپایا ہو؟ میں نے کسی امانت میں خیانت کی ہو؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے یا کہ زبان بولا تھا، ما جربناک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان پر سچ ہی سنا ہے۔ وہ اس چیز کا انکار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا تھا، انہوں نے آپ کے پیغام کو رد کر دیا تھا۔ پیغام کیا تھا
ایک اللہ کی توحید کو مانو، ایک اللہ کی توحید کو، بس یہ بات ان کے لیے مشکل تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس سب جمع ہو کے آئے، ابو جال بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، سرداران مکہ اکٹھے ہو کے ایک پوری محفل، ایک مجلس ابو طالب کے پاس اکٹھی ہوئی اور آ کے کہتے ہیں اے ابو طالب، آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی صلح کی صورت پیدا کریں، آپ جاتے جاتے اس دنیا سے اچھا کام کر جائیں، اپنے بھتیجے اور ہمارے کے درمیان مصالحت پیدا کر دیں تاکہ ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، فرمایا بھتیجے یہ آپ کی قوم کے لوگ آئے ہیں، یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں چچا بالکل رشتہ داری کا حق ہوتا ہے، میں تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے آیا ہوں، مجھے تو اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ رشتہ دار کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم لے کر آیا ہوں، میں حاضر ہوں چچا رشتہ داری جوڑنے کے۔ کیا یہ آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے سمجھوتا کریں۔ جلدی سے ابو جہل بولا، ابو جہل کہنے لگا کہ میں ارید بہم، میں ان سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں، محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں یہ اپنی شرطیں ہمارے سامنے رکھیں، ہم اس کی شرطیں ماننے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا ارید بہم کلمۃ واحدہ، میری 20 شروط نہیں ہے، سینکڑوں شروط میری نہیں ہے، ارید بہم کلمۃ واحدہ، میری صرف ایک شرط ہے، صرف میرا ایک قول ہے، میری ایک بات ہے، میری ایک شرط کو مان لیں، میں ان کی شرطوں کو مانوں گا، میری ایک شرط ہے۔ جلدی سے ابو جہل اٹھا، اس نے سمجھا کام بڑھنے والا ہے، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، جدائیاں پڑ گئی ہیں، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن گئی ہے، لیکن آج سلجھاؤ کی صورت پیدا ہوئی ہے، بڑا خوش ہوا، سارے سردار خوش ہوئے۔ کہتا ہے وابی کا عشرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی قسم، تو ایک شرط کی بات کرتا ہے، تو ایک کلمے کی بات کرتا ہے، وابی کا عشرہ، تیرے باپ کی قسم تو 10 شرطیں پیش کر، 10، میں تیری 10 کی 10 شرطیں ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، صلح تو کر، ہم سے سمجھوتا تو کر، آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے رہیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے رہیں گے، 10 شرطیں پیش کر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک شرط ہے میری، وہ کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی شور و پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، بس ایک میری شرط ہے۔ سب بھاگ گئے تھے، غصے سے اٹھے اور سب نے دوڑ لگا دی، اور کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ھذا شیء عجاب، سارے معبودوں کو چھوڑ کے، سب کرنی والوں اور بھرنی والوں کو چھوڑ کے، لات و منات عزا کو چھوڑ کے، 360 جو معبود انہوں نے بیت اللہ میں سجا رکھے تھے، ان سب کو چھوڑ دیا جائے، کیا ان سب سے رخ موڑ لیا جائے، سب کے نام کی نظر و نیاز چھوڑ دی جائے، سب کو سجدے کرنے چھوڑ دیا جائے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ھذا شیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے، یہ عجیب پیغام ہے، یہ عجیب شرط ہے، اس کو ایک ہی بات آتی ہے، اس کی ایک ہی شرط ہے۔ 13 سال بیت گئے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے چوکوں اور چراہوں اور گلیوں میں اور پہاڑوں پر یہ ندا دیتے ہوئے، یہ آواز دیتے ہوئے، قولوا لا الہ الا اللہ، آج وہ اکتا چکے ہیں اور کہتے کیا ہیں، سب معبودوں کو چھوڑ دیا جائے، ھذا شیء عجاب، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب جملہ ہے، ایک ہی جملے پر اڑا ہوا ہے، ایک ہی جملے پر ڈٹا ہوا ہے اور اس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا، سب بھاگے تھے، ایک بھی نہیں رکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کہتے بھتیجے آپ نے بات تو بڑی سچی کی ہے،
آپ نے بڑی ٹھوس بات کی، آپ نے بڑی جامع بات کی، آپ نے ایک پیغام میں ایک شرط رکھی، انہیں مان لینا چاہیے تھا، ان کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جاتے، لیکن یہ بدبخت بھاگ گئے، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مٹی زرخیز نظر آ رہی ہے، آپ نے جلدی سے بولے، آپ نے فرمایا چچا قل یا عمی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا تم تو گواہی دے دو، بھاگے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم گواہی دے دو، تم کہہ دو۔ لیکن ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھتیجے مجھے پتا ہے دینوں کا خیر و ادیان البریہ، آپ کا دین کائنات کے تمام دینوں سے بہتر ہے، اعلیٰ دین ہے، لیکن میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، کیونکہ میری قوم، یہ قبیلہ کیا کہے گا، مجھے تانے دے دے کر مار دیں گے۔ یہ ناک یہ رکھنے کے لیے لوگ شریعت کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو روندتے ہیں، کس لیے کہ لوگ کیا کہیں، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، صرف اپنے ناک کو بچانے کے لیے اللہ کے احکامات کو جو ہے پامال کیا جاتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارا جاتا ہے۔ اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ وجہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت اس قوم کے سامنے رکھی، ایک، وہ کیا ہے، وہ توحید تھی، الوہیت تھی، عبادت تھی، کہ عبادت بھی ایک اللہ رب العزت کی کرو۔ عبادت کی کتنی قسمیں؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کچھ قولی عبادات ہیں، کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ ریا، کوئی جو ہے مالی عبادات ہیں۔ تمام قسم کی عبادات کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس لے کر آئے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَبُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، قیامت سے پہلے میں آیا ہوں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ برسر منبر آپ نے کہا تھا کہ انی بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، قیامت سے پہلے میں بھیجا گیا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے بوئستو وساطو کا ہاتھ ہے، میں اور قیامت دونوں ایسے اکٹھے بھیجے گئے۔ واشارہ، آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میں اور قیامت ایسے اکٹھے بھیجے گئے، میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آنے والا۔ بوئستو بین یدی الساعۃ بالسیف، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجی۔ پہلے یہ تھا کسی نبی کی کوئی دعوت توحید مانتا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تھا تو نہ مانے۔ پیغمبر دعوت دے گئے، زندگی پوری کھپا گئے اللہ کی توحید کے لیے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے گئے، 80 یا 82 بندے 950 سال میں مسلمان ہوئے تھے، اور کئی پیغمبر ایسے 2-4 آدمی صرف مسلمان ہوئے تھے، کئی ایسے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک بندے نے بھی اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا تھا۔ پہلے یہ تھا، آقا فرماتے ہیں اب صورتحال مختلف ہے، اب یہ نہیں کہ کوئی مانے یا کوئی نہ مانے۔ فرمایا انی بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا کہ جو مانے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا یہ تلوار چلے گی، یہ تلوار کاٹے گی، یہ ان کی گردنیں کاٹے گی۔ کب تک یہ گردنیں ان کے جوڑ کاٹتی رہے گی؟ جب تک وہ ایک اللہ کے سامنے جھک نہیں جاتے، غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کر دیتے، اس وقت تک یہ تلوار چلتی رہے گی۔ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس ہستی، جس درگاہ، جس زندے اور مردے کی عبادت ہوتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو سجدے کیے جاتے ہیں، یا جس کا نظام اور جس کا قانون اور جس کے فیصلوں کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں مانا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کا انکار کا مجھے حکم دیا گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی جان مسلمانوں پہ حرام ہے، تلوار دے کر بھیجا گیا۔ جب تک اللہ کی توحید کے سامنے نہیں جھکیں گے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑیں گے، یہ تلوار چلے گی، یہ فیصلہ کرے گی ان کے درمیان۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو، دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ آپ نے غالب کیا، پھر 13 سال مکے میں آپ نے دعوت کے میدان میں بسر کر دیے، چوکوں چوراہوں اور گلیوں میں ایک ایک بستی کے سامنے آپ نے جا کے اللہ کی توحید کو پیش کیا۔ اور حج کے موقع پر خاندان آتے تھے، دوسرے علاقوں، بستیوں، شہروں، ملک کے کناروں، پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے، ایک ایک قوم اور ایک ایک قبیلے اور ایک ایک لشکر اور ایک ایک قافلے کے سامنے آپ حاضر ہوتے، پیش ہوتے، ان کے سامنے آتے اور اپنی دعوت کو، توحید کو پیش کرتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بسر کر دیے مارے کھاتے ہوئے، اور پیغام پیش کر رہے، کوئی لچک نہیں دی، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ توحید پہ کیا سمجھوتا ہے؟ پھر آپ کو اللہ نے حکم دے دیا مکہ کو چھوڑ دو، آپ مدینہ چلے گئے۔ 10 سال آپ نے مدینے میں بسر کیے، وہاں آپ نے ایک پوری جو ہے نا گراؤنڈ بنائی، آپ نے ایک پچ بنائی اور ایک پورا آپ نے منصوبہ سازی کے تحت ایک جماعت کھڑی کی اور مجاہدین کو کھڑا کیا، پھر ان کو توحید دے کر بھیجا۔ کسی کو یمن بھیجا جا رہا ہے، کسی کو مصر بھیجا جا رہا ہے، کسی کو شام بھیجا جا رہا ہے، پھر دستوں کو تشکیل دیا گیا، اٹھو اللہ کی توحید کو لے کر کائنات کے چپے چپے پہ پھیل جاؤ، اللہ کی توحید کو غالب کرو، اٹھو اور توحید کو لے کر غیر اللہ کے آستانوں کو ختم کرتے جانا، غیر اللہ کی درگاہیں مٹاتے چلے جانا، اسلام کا جھنڈا گاڑتے چلے جانا۔ پھر صحابہ ابر رحمت بن کے دنیا میں چھا گئے تھے، اللہ کی توحید کے عالم کو لے کر دنیا میں اٹھے تھے، پھیل گئے تھے۔ ان کے گھر جو تھے مدینے میں تھے، ان کی قبریں شام میں تھی، ان کے گھر مدینے میں، ان کی قبریں طبرس میں بڑی تھی، ملک شام میں بڑی تھی، ان کی مصر میں بڑی تھی، کوبے میں بڑی تھی۔ وہ اللہ کی زمین پر چھا گئے تھے اللہ کی توحید کو لے کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مکے کو فتح کیا، آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار تھامی اور 360 بت جو بیت اللہ میں تھمائے ہوئے لگے ہوئے تھے، نصب کیے ہوئے تھے، ایک ایک بت کو توڑتے جا رہے تھے اور ساتھ پڑھتے جا رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل، اب حق آ گیا ہے، توحید آ گئی ہے، اسلام آ گیا ہے، اب باطل مٹنے والا ہے، اب باطل مٹ جائے گا، اب باطل سانس نہیں لے سکے گا۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اور آج تک مکہ اور مدینہ میں باطل سر نہیں اٹھا سکا۔ کوئی درگاہ نہیں ملے گی آپ کو، کوئی قبر نہیں ملے گی جس کی عبادت ہوتی ہے۔ جاؤ سروے کرو پورے سعودی عرب کا، آپ کو کسی پہاڑی پر کوئی سبز جھنڈا نہیں دکھائی دے گا، کوئی درگاہ نہیں دکھائی دے گی، کوئی سیاہ جھنڈا، کوئی کالا جھنڈا جس کی عبادت ہوتی ہو، کوئی نظر و نیاز ہو۔ لیکن یہاں دیکھیں آج کیفیت، چونکہ ہم نے مداہنت اور اپنا لیے، ہم نے جو ہے نا مساحلت کو اپنا لیا ہے۔ صورتحال یہ ہے، ہر کلومیٹر پہ آپ کو ایک معبود دکھائی دے گا، ہر کلومیٹر پہ ایک درگاہ دکھائی دے گی جس کو پوجا جا رہا ہے اور سلام کیے جا رہے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، جو دعوت لے کر آئے تھے، جو مشن لے کر آئے تھے، وہ کیا تھا؟ بتوں کا خاتمہ پورے مکہ مکرمہ میں کر دیا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تلوار، جس تلوار کا ذکر میں نے آغاز میں کیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ انی بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے اسی تلوار کو لہرایا اور پھر اس تلوار کو آپ نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمائی، فرمایا اے علی یہ میری تلوار پکڑو اور اس تلوار کو لے کر آپ پورے جزیرہ عرب میں پھیل جائے، اور جہاں آپ کو ایک بلشت سے اونچی قبر دکھائی دے، ایک بلشت اونچی، الا سویتہ، اس کو زمین بوس کر دینا، زمین کے برابر کر دینا۔ ایک بلشت سے اونچی جو قبر دکھائی دے، جو مورتی، جو صورت دکھائی دے، اس کو مٹا دینا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو لے کر نکلے تھے۔ جو درگاہیں بنی ہوئی تھی، جو اونچے کبے بنے ہوئے تھے، جو اونچی اونچی قبریں بنی ہوئی تھی، ایک بلشت سے اونچی جتنی قبریں تھی سب کو مٹا دیا تھا۔ بقی کی قبروں کو، اس میں جو اونچی تھی اس کو مٹا دیا تھا۔ پورا جزیرہ عرب کو شرک سے صاف کر دیا تھا۔ اور اسی مشن کو لے کر آپ کے صحابہ پھر اٹھتے رہے، دو اسی توحید کو پھیلاتے رہے، اسی توحید کا کام کرتے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور
پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، تمام صحابہ اسی مشن پر چلتے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے کچھ قبریں کسی علاقے میں دیکھی وہ اونچی بن گئی ہیں، حتیٰ کہ بقیع میں کچھ قبریں اونچی بن گئی تھی۔ انہوں نے پھر اپنے جو ہے نا کمانڈر کو بھیجا، کہا جاؤ جو قبر تجھے اونچی دکھائی دے اس کو برابر کر دینا۔ قبریں برابر کی جا رہی تھی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام آیا کہ ایک قبر آپ کی بیٹی کی ہے، وہ اونچی ہے ایک بلیز سے۔ فرمایا چاہے عثمان کی بیٹی ہے تم اس کی قبر کو برابر کر دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن اور یہ منہج اور یہ سوچ اور یہ نظریہ لے کر آئے تھے کہ کوئی قبر اونچی نہ رہے، فرمایا اس کو بھی برابر کر دو۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، انہوں نے اپنے داماد کو تلوار دی، کہا تھامو میری تلوار، میں تجھے اس مشن کے لیے بھیجتا ہوں جس مشن کے لیے مجھے میرے سسر نے بھیجا تھا، میرے پیغمبر نے بھیجا تھا، میں تجھے اسی مشن کے لیے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے الحجاج الاسدی کو تلوار تھمائی، کہا اس تلوار کو پکڑو اور جاؤ سروے کرو، جزیرہ عرب کو دیکھو، جہاں تجھے قبر اونچی دکھائی دے اس کو برابر کر دو۔ یہ مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ لے کر آئے تھے۔ یہ تمام انبیاء کا مشن ہے، یہ تمام نبیوں کا مشن ہے کہ تمام قسم کی جو عبادات ہیں وہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ مشن تھا، یہی مشن صحابہ کرام کا تھا۔ جب وہ بادشاہوں کے سامنے، وہ کفار، وہ روم کے سامنے اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہیں پیسے چاہیے لے کر چلے جاؤ، تمہیں مال چاہیے لے کر چلے جاؤ، تمہیں خطہ چاہیے ہم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا نہیں، ہم لڑیں گے، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، یا ہم تمہاری گردنوں کے مالک بنیں گے یا ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم قربان نہ ہو جائیں، ہم کٹ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا تم چاہتے کیوں؟ تمہارا مشن کیا ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ لنخرجا عباد اللہ من عبادت العباد الی عبادت اللہ۔ ہمیں یہ مشن ہمارے پیغمبر نے دیا تھا کہ تم نے اس وقت تک لڑتے رہنا ہے جب تک کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کے در پر نہیں چکا دیا جاتا، اس وقت تک تم نے لڑتے رہنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر محنت کی ہے کہ عبادت ایک اللہ کی، جتنی بھی عبادات کی قسمیں وہ صرف ایک اللہ کے لیے۔ عبادت کی کئی قسمیں میں عرض کر رہا تھا، قولی عبادات ہیں، کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ بدنی عبادات ہیں۔ تمام قسم کی عبادات کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے۔ ہم تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے معنی کو نہیں سمجھا، اس لیے تو ہم غیروں کے در پہ جھکتے پھرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے آج قدم قدم پہ سر کو جھکایا جا رہا ہے، آج ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں غیر اللہ کے سامنے۔ ہم نے اپنی نماز کا ترجمہ بھی نہیں سیکھا۔ اگر ہم نے نماز کا ترجمہ بھی سیکھا ہوتا تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی۔ نماز میں کیا پڑھتے ہم؟ سبحانک اللہ میں پڑھتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم نماز شروع کرتے ہی اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، اللہ تیرے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانیں گے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے رکوع نہیں کریں گے، کسی کو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نہیں مانیں گے، اللہ تیرے سوا کسی پر توکل نہیں کریں گے، کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے، تیرے سوا کسی سے ڈریں گے نہیں۔ یہ سب عبادات کی کس قسمیں ہیں؟ ولا الہ غیرک۔ ہم نماز میں یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی کہا بھی کرتے ہیں، اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، بزرگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، قبروں والوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہی نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نماز میں عہد کیا جا رہا ہے، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی ہم کہتے ہیں یا علی مدد، علی مشکل کشا ہے، اور پھنستے ہیں مصیبتوں میں، مشکلات میں،
کیا کہتے ہیں؟ یا نظام الدین چشتی کر دے پار کشتی، یا بہاول لک بیڑا دھک، کیا کہتے ہیں؟ لے ککڑ اور دے پتر، یہ کیا آوازیں ہیں؟ کوئی ایک چھلے کے اندر سمجھتا ہے بواسیر کی شفا اس کے اندر ہے، کوئی دھاگے کو شفا دینے والا سمجھتا ہے، کوئی پتھر کو شفا دینے والا سمجھتا ہے، در در میں سر کو جھکایا جاتا ہے۔ کہاں ہے کلمہ، کہاں ہے اسلام، کہاں ہے توحید، کہاں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام؟ کون ہے مشکل کشا، کون ہے حاجت روا، کون ہے بگڑی بنانے والا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا دعوت لے کے آئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نبی کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے پیغمبر کہہ دو میری زندگی، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، میری ساری کی ساری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، سب کا سب ایک اللہ کے لیے، للہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا زندگی کا ایک لمحہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای، تمام قسم کی جو عبادات ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جسم مالی بدنی عبادات جتنی بھی ہے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ آپ اللہ کے سامنے یہ ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اللہ سے شفا مانگتے ہیں، اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اللہ سے مشکلات کو رفع کرنے کا حل مانگتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ کے علاوہ غیروں سے دعا کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے۔ آج نماز میں وعدہ کیا جاتا ہے اور بیر نکل کر سجدے غیروں کے سامنے، نظر و نیاز غیروں کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اللہ کی لعنتیں اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس قوم پر، اس قبیلے پر، اس فرد پر، اس آدمی پر، من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے نام پہ ذبح کرے، کسی اللہ کے نبی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی فرشتے کے نام پر، کسی جن کے نام پر۔ الغرض غیر اللہ، من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر کے لیے کسی قسم کی نظر و نیاز دیتا ہے، چاہے جانور ذبح کرے یا زندہ دے، یا وہ حلوے کی دیگ دے، یا وہ بریانی کی دیگ دے، کوئی چیز بھی دے، البتہ چھوٹی سی چیز دے دے، ایک مکھی دے دے، غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی مار دے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ مسند احمد اٹھا کے دیکھیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داخل للرجل الجنت فی ذباب وداخلت النار الرجل فی ذباب، ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت کا مالک بن گیا، ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک مکھی سبب کیسے بن گئی؟ آپ نے فرمایا کہ دو آدمی گزر رہے تھے، ایک صنم قدا سے، ایک بت کے پاس سے گزر رہے تھے، غیر اللہ کے معبد خانے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں کے باسیوں نے روک لیا، ان کو روک کے کہا کہ یہاں کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوا چڑھا کے جاؤ۔ ایک بولا، اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ماں اقربہ، جو میں غیر اللہ کے نام پہ چڑھاؤں۔ انہوں نے کہا مکھی مار کے چڑھا دو۔ اس نے ایک مکھی پکڑی اور اس درگاہ پر، اس مزار پر اس نے وہ ایک مکھی چڑھا دی اور بچ گیا۔ اور دوسرے آدمی کو انہوں نے کہا، اس نے کہا نہیں، مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ میرے خالق کو مالک کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اس کو میرے مالک نے پیدا کیا ہے، میں اپنے مالک کے علاوہ کسی غیر کے نام پر ایک مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا۔ فقتل، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تاجدار انبیاء نے کہا، سید ولد آدم نے کہا، پوری کائنات کے سردار نے کہا کہ وہ آدمی جو مکھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھا کے بچ گیا تھا، داخلت النار، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور وہ آدمی جس نے کہا میں غیر اللہ کے نام پر مکھی نہیں چڑھاؤں گا، وہ داخلت الجنہ، وہ شہید ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان قتلتا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، حرکتا، تجھے جلا دیا جائے، تیرا قیمہ کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے،
تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، کٹ جانا، لیکن تو نے غیر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ محمد علیہ السلام کی دعوت تھی، یہ آپ کا پیغام تھا۔ تو نظر و نیاز جو ہے وہ ایک اللہ کے لیے ہے، ایک اللہ کے لیے روایت ہے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید عبادت ہے جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی۔ نظر کیا مانی تھی؟ نظر یہ مانی تھی کہ میں بوانا مقام پہ جا کے ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ بوانا مقام ملک شام اور مدینے کے درمیان ایک بوانا جگہ ہے۔ میں نے کہا ادھر جا کے میں اونٹ ذبح کروں گا۔ کیا میں اس نظر کو پورا کروں یا نہ کروں؟ میں نے نظر اللہ کے لیے مانی تھی یا رسول اللہ، میں نے نظر اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانی تھی، غیر اللہ کی نظر نہیں تھی۔ یہ کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے نظر نہیں تھی، یہ اللہ کے لیے نظر تھی۔ فرمایا میں نے نظر مانی تھی کہ بوانا مقام پہ اونٹ ذبح کروں گا۔ یا رسول اللہ، کیا میں وہاں جا کے اونٹ ذبح کر دوں؟ کیونکہ میری یہ نظر اللہ کے لیے تھی۔ آپ نے کچھ سوالات کیے، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، کیا وہاں واسن من اوسان الجاہلیہ، کیا وہاں کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا؟ کیا وہاں کسی غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہوتی؟ کہا گیا لا، نہیں، بوانا مقام پر کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی معبد خانہ نہیں ہے، کوئی بت قدا نہیں ہے۔ کہا، آپ نے پھر دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا کیا وہاں کوئی جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ وہاں تو نہیں لگتا؟ کہا نہیں، کوئی میلہ، کبھی میلہ نہیں لگا وہاں، کبھی کوئی عرس نہیں ہوا، کبھی کوئی میلہ نہیں ہوا۔ آپ نے پوری تحقیق کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جا اوفی نظر رکھ، جا کے اپنی نظر کو پورا کر۔ تو نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے، اس جگہ کو بھی دیکھو جس جگہ پر نظر کو پورا کیا جا رہا ہے، کیا وہاں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز تو نہیں دی جاتی؟ کیا غیر اللہ کے نام پر ذبح تو نہیں کیا جاتے؟ کیا وہاں غیر اللہ کو سجدہ تو نہیں کیا جاتا؟ کیا وہاں غیر اللہ کو طواف تو نہیں کیا جاتا؟ میرے بھائیوں، توحید کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو اور عقیدے پر زندگی بسر کر جاؤ۔ اپنے بچوں کی تربیت عقیدہ توحید پر کر جاؤ۔ من حقق توحید دخل الجنہ، جو توحید کی تحقیق کر لیتا ہے، توحید کو سمجھ لیتا ہے، وہ جنتی ہے۔ توحید ہی سب کچھ ہے۔ ایک مولوی صاحب کا میں نے کلپ سنا، وہ کہتا ہے یہ توحید کیا ہے؟ توحید تم کرتے ہو، موحد کیا ہوتا ہے؟ توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ اور بھائی قرآن اور حدیث بھرا ہی توحید پر گیا ہے۔ یہ پورا قرآن توحید پر نازل ہوا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت توحید ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام تک تمام انبیاء دعوت جو لے کر آئے ہیں وہ توحید کی دعوت تھی۔ اللہ کے پیغمبر پیغام توحید کا لے کر آئے تھے۔ ممات علی توحید، توحید کی بات کی آپ نے، توحید کا لفظ موجود ہے قرآن کتاب و سنت میں۔ من اہل توحید، توحید والوں کے تذکرے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں کتنا بڑھ گیا، اور توحید کا لفظ ہی نہ ملا۔ تمام نبی جو پیغام لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، وہ توحید۔ تو سب سے اہم مسئلہ جس پر ہماری نجات کا مدار ہے وہ توحید ہے۔ توحید ہے تو انسان کامیاب ہے۔ ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر کی عبادت نہیں کی تھی، کبھی غیر اللہ کو سجدے نہیں کیے تھے، کبھی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی تھی، کبھی غیر اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں رکھا تھا، جو غیر اللہ کی نفی کرتا ہوا فوت ہوا، ایک اللہ کی توحید پر فوت ہوا۔ تاجدار انبیاء نے کہا تھا داخل الجنہ، یہ شخص جنت کا مالک بن گیا۔ وَمَن مَاتَ یشرک باللہ شیئا، جو ایسے فوت ہوا کہ اس نے ذرہ برابر بھی شرک کیا، ذرہ برابر، داخلت النار، محمد علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ایک خطبے میں آپ نے فرمایا واجب ہوگی۔ سوال ہوا کیا واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو ایسے فوت ہوا کہ اس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے اس کے لیے جنت۔ زندگی میں اگر وہ کوتاہیاں، غلطیاں اگر اس سے سرزد ہو گئی ہیں تو وہ اللہ کی مشیت پر ہیں، اللہ چاہے گا تو اس کی سزا دے کر اس کو جنت میں لے آئے گا، جس نے پوری زندگی توحید پر بسر کر دی۔
पूरी जिंदगी इस मन्नत पर कायम हो गया था, मर गया था, गैरुल्लाह के सामने झुका नहीं था। उसका बेटा मर गया था, किसी दरगाह पर लेकर नहीं गया था, कहीं चढ़ावा नहीं चढ़ाया था, किसी गैरुल्लाह पे तवक्कुल भरोसा नहीं किया था, मर गया था, खानदान मिट गया था, उसके जानवर मर गए थे, लेकिन तौहीद पर कायम है। वाजबत लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। जो तौहीद पर कायम हो गया, तौहीद पर गामजन हो गया, तौहीद पर डट गया है, वो जन्नती है। अगर वो गलतियां और गुनाह करता रहा है, वो अल्लाह की मशीयत पर है। अल्लाह चाहेगा तो उसको माफ कर देगा, बगैर सजा के अल्लाह माफ कर दे तो ये अल्लाह की मशीयत है। लेकिन अल्लाह ने मुशरिक को नहीं माफ करना। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कुरान को तर्जमे से पढ़ा करो, इस किताब के साथ ताल्लुक को जोड़ो, इसको अपने सीने से लगाओ, इसको समझने की कोशिश करो, कभी अकीदे में शिरक नहीं रहेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह ने शिरक को कभी माफ नहीं करना, ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने शिरक को माफ नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अगर अल्लाह ने किसी मुशरिक को माफ करना होता तो नूह अलैहिस्सलाम की उस खातून को अल्लाह ने माफ कर देना था, जिसने अपने आप को, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो मकान की छत पे चढ़ गई थी। जब कौम नूह पर पानी का अजाब आया था, वो अपने बच्चे को लेकर मकान की छत पे चढ़ी। पानी मकान की छत तक जब पहुंचा, एक मुल्क पहाड़ी थी, वो उस पहाड़ी पर चढ़ गई और पानी पहाड़ी की चोटी तक जब पहुंचा, वो अपने बच्चे को ऐसे ऊपर करती जा रही थी, पानी नीचे से उसके टखनों तक, उसके घुटनों तक, उसके नाफ तक पहुंच रहा है। उसने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि वो भी डूब गई, उसके शिरक की नहूसत से उसका दूध पीता बच्चा भी डूब गया। आका फरमाया करते थे, कहा करते थे, चौकों चौराहों में, मिंबरों में कहा करते थे, लोगों अगर अल्लाह को किसी मुशरिक पर तरस आता, किसी मुशरिक पर रहम आता, अल्लाह इस खातून को जरूर माफ कर देते, इस औरत को बचा लेते। लेकिन अल्लाह को मुशरिक पर कोई तरस नहीं आता। इसलिए मुशरिक की जितनी भी नेकियों क्यों ना हो, मुशरिक ने जितने भी कितना भी किरदार क्यों ना अदा किया हो, चाहे इस्लाम की उसने खिदमत की हो, लेकिन उसके अकीदे में शिरक है तो उसकी बख्शिश की कोई सूरत नहीं है। अबू तालिब ने आका अलैहिस्सलाम का बड़ा दिफा किया था, खड़ा हो जाता था, कहा मेरी लाश से गुजर कर तुम मेरे भतीजे को आंच पहुंचा सकते हो। कहा करता था, जो मेरे भतीजे की तरफ उंगली करेगा मैं उसकी उंगली काट दूंगा। उसने बड़ा दिफा किया है। शेब अबी तालिब में आका के साथ मासूर होकर पत्ते खाने पर वो मजबूर हुआ था, लेकिन उसने अल्लाह की तौहीद को नहीं माना था। आका फरमाते हैं वो जहन्नम का ईंधन बन गया। मेरे चचा के पांव में जहन्नम की आग के जूते पहनाए गए हैं, जिस वजह से मेरे चचा का दिमाग ऐसे खोल रहा है जिस तरह हंडिया खोलती है। तौहीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वलाउ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र किया है। नबियों से बढ़कर मेहनत कौन कर सकता है? नबियों से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्लाम तौहीद की दावत में किसने काम किया है? अल्लाह ने नबियों का नाम लिया। वलाउ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर मेरे नबियों में से कोई नबी शिरक कर बैठता तो उनके अमल बर्बाद हो जाते, उनकी रियासतें ज़ाया हो जाती, उनकी जो है ना इबादत बर्बाद हो जाती, अल्लाह उनसे नबूवतें छीन लेता। ये अल्लाह का ऐलान है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, ये उसूल है, ये नहीं बदला जाता। इसलिए मेरे भाइयों सबसे ज़्यादा मेहनत अकीदा तौहीद पर करो। अकीदा तौहीद पर लिखी हुई किताबें पढ़ो, खरीदो। अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अलैहि रहमा सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जो बनु तमीम कबीले से जिनका ताल्लुक था, जिस कबीले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी थी कि वो हर दौर में हक पर रहेगा, हक पर लड़ेगा, हत्ता के दज्जाल के खिलाफ भी लड़ाई के जोर दिखाएगा। उस कबीले का वो शख्स था, उसने तौहीद पर बड़ा काम किया है और उसने किताबें लिखी हैं। उसकी किताबों में से एक किताब किताब तौहीद है। ये खरीदें, मुतरजम है, अपने बच्चों को लेकर दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, ताकि तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जब तक जिंदा रखे तौहीद पर जिंदा रखे। मौत आए तो तौहीद की हालत में मौत आए। कौलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह।